بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا جی، اب آپ کو کرونا کی وجہ سے دوبارہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے چھٹیاں ہیں، تو آپ کا جو سلسلہ پڑھائی کا جہاں ختم ہوا تھا اسے آگے شروع کرنا ہے، اور پھر دوبارہ سے ویڈیو لیکچر کے ذریعے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے میرا آج آپ کے ساتھ پہلا لیکچر ہے، اور اس میں آپ کو بیٹا جی جہاں ختم کیا تھا ہم نے آخری سبق پڑھا تھا، اسی سے آگے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ آپ کو میں نے خلفائے راشدین کا سبق پڑھایا تھا آپ کی کتاب آفاقی تہذیب و تمدن سے، ٹھیک ہے۔ خلفائے راشدین میں دو خلفاء کا میں نے آپ کو پڑھا لیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم اس سے اگلے خلیفہ کا پڑھیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ تو اپنی کتاب آپ کھولیں آفاقی تہذیب و تمدن، لیکن اپنے موضوع پر جانے سے پہلے جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا، اس کا میں آپ کو اعادہ کرواؤں گی، یعنی جو اہم چیزیں ہیں وہ ریوائز کرواتی ہوں تاکہ ایک دفعہ سے آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف جائیں گے۔ تو بیٹا جی اپنی کتاب کھولیں آفاقی تہذیب و تمدن، اور اس میں سے پہلے آپ کو حضرت عمر فاروق کا ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس۔ جو آپ نے پچھلا سبق پڑھا خلفائے راشدین کے جو 4 خلفاء ہیں، ان میں سے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصال سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا امیر مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 10.5 سال حکومت کی، اور آپ کا دور ایک زرعی دور ہے۔ آپ کے دور میں آپ نے بہترین نظام حکومت قائم کیا، اور بے شمار فتوحات ہوئیں، عرب سے عجم تک اسلام بہت دور تک پھیلا۔ لہٰذا آپ کا جو 10.5 سالہ دور ہے وہ اسلام کے حوالے سے ایک مضبوط ترین دور تھا، جس میں اسلام کو بہت فروغ ملا اور بہترین نظام حکومت قائم کیا۔ آپ نے فوجی نظام، عدالتی نظام اور نظام حکومت کو بہت مضبوط بنایا۔ اس حوالے سے اولیات عمر کے نام سے مشہور ہیں۔ اولیات عمر سے مراد کہ آپ کی خلافت میں جو نئی باتیں ہوئیں انہیں اولیات عمر کہا جاتا ہے، جن میں سب سے پہلے یہ کہ آپ نے خلیفہ کے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال کیا۔ اس کے ساتھ سن ہجری کا آغاز، یعنی ہجری کا جو کیلنڈر ہے وہ آپ کے دور میں بنا، یعنی مدینہ شریف ہجرت سے سال کاؤنٹ ہونے لگے، اور 1 ہجری وہاں سے جب مدینہ شریف ہجرت کی تو وہاں سے آپ نے جو کیلنڈر بنایا ہجری کا، جو آج تک چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر ہجری کا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ کیلنڈر بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو عدلیہ سے الگ کیا، یعنی عدالت کا کام صرف اور صرف عدالتی نظام کو دیکھنا تھا، اور نظام حکومت جو ہے وہ گورنر کے حوالے کیا گیا۔ یہ صوبے کا جو گورنر ہے وہ نظام حکومت دیکھتا۔ اس کے علاوہ آپ نے بیت المال پر افسر خزانہ بھی مقرر کیا۔ فجر کی آذان میں جو الفاظ شامل کیے گئے الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، وہ بھی آپ کے دور میں یہ الفاظ ان کا اضافہ ہوا۔ نماز تراویح کو آپ نے اپنے دور میں باجماعت لازم قرار دیا، تاکہ جو مسلمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ تساہل پسند ہو رہے تھے، سستی کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے ان کو تراویح کا عادی بنانے کے لیے باجماعت اس کو فرض قرار دیا اپنے دور حکومت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ شراب کی حد جو ہے وہ آپ نے مقرر کی 80 کوڑے، تاکہ معاشرے میں براہ روی نہ پھیلے۔ راتوں کو گشت کرتے تھے۔ یہ آپ ایسے خلیفہ ہیں جو اپنی رعایا سے ہمیشہ سے باخبر رہنا چاہتے تھے، اور آپ ہی کا یہ فرمان ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا مجھ سے باز پرس کرے گا۔ یعنی آپ کا نظام حکومت دیکھ لیں کہ آپ نے ہر لحاظ سے اپنی حکومت میں اسلامی اصلاحات کی اور ایک بہترین مسلمانوں کے لیے نظام چھوڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے
تجارت پر بھی محصول لینا شروع کیا، یعنی ٹیکس لیا تجارت پر، جس سے ملک کو خوشحالی ملی۔ آپ نے بیت المال سے وظائف مقرر کیے تھے غربا کے، مساکین کے لیے اور شیرخوار بچوں کے لیے، اور جس سے معاشرے میں بہتری آئی۔ اور آپ کے دور کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایسا بہترین دور تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہ تھا، یعنی اس قدر خوشحالی آپ کے دور میں ہوئی کیونکہ آپ نے بہترین نظام قائم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیل اور پولیس کا محکمہ بنایا اور ساتھ میں جیل خانے قائم کیے تاکہ ایک منظم نظام چلے اور لوگ جو ہے وہ ایک ترتیب سے اپنی زندگی گزاریں۔ اور آپ نے سختی بھی کی لوگوں کے ساتھ، جو غریب لوگ ہیں ان کی رعایا پروری بھی کی، لہٰذا خلفائے راشدین میں آپ کے دور کو سنہرا دور قرار دیا جاتا ہے۔ جی، آج کا موضوع خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم ان کے دور خلافت میں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان میں ان کا دور خلافت ہے، ان کی سیرت و کردار ہے، ان کے شہادت کا واقعہ ہے، اور نظام حکومت میں جو انہوں نے جو تبدیلیاں کی، جو بہترین نظام کی طرف اسے رائج کیا، ان سب کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بیٹا جی اپنی کتاب کا پیج 468، میرے پاس جو بک ہے اس میں 468 پیج ہے، آپ وہ کھولیں، اس پر آپ کو یہ موضوع نظر آئے گا۔ تو اس میں ہم جو سارے عنوانات ہیں، ہیڈنگز ہیں، ان کو باری باری میں آپ کے سامنے وضاحت کرتی جاؤں گی۔ اپنے پاس پینسل ضرور رکھیے گا۔ جو MCQs کے حوالے سے اہم چیزیں ہیں یا جو شارٹ کوسچن کے حوالے سے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی اور آپ نے انہیں نوٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی کتاب کھولیں اور ہم اپنے موضوع کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، موضوع پر جانے سے پہلے اس کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ جان سکیں، طلبہ میں اس حوالے سے اسلامی تاریخ کو پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو اور وہ اپنے تاریخی واقعات اور حالات کو جان سکیں۔ اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت راشدہ کا دور ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال پر مشتمل ہے اور اس میں چاروں خلفاء کا دور شامل ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ملوکیت کا دور ہوگا۔ تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی آپ نے دور پڑھا، اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اور اب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت اور اس کے تمام جو ان کی نظام حکومت ہے، ان کے فتوحات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو دور حکومت میں جو آپ نے نظام حکومت نے اصلاحات کی اور آپ کے دور میں جو شورشیں برپا ہوئیں اور جس کے نتیجہ میں آپ کی شہادت ہوئی، یہ تمام واقعات جو ہے وہ تفصیل سے بتائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تاکہ ان تمام حالات اور واقعات سے بحیثیت مسلمان طلبہ واقف ہوں اور انہی حالات اور تمام اسلامی تاریخ کو وہ آگے بھی پہنچا سکیں۔ تو اس حوالے سے ہم آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور پڑھیں گے اور اس کے متعلق تمام تفصیلی معلومات طلبہ کو دی جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پہلے ان کا ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں اور نام و نسب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، کنیت آپ کی ابو عبداللہ اور لقب ذوالنورین تھا۔ ذوالنورین کا مطلب دو نوروں والا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ بھی آگے آپ کو جو ہے وہ میں اس کی وضاحت کروں گی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذوالنورین تھا۔ یہ تمام چیزیں بیٹا جی MCQs کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ آپ کا لقب پوچھا جا سکتا ہے، کنیت پوچھی جا سکتی ہے، آپ کا اصل نام پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے ان سب چیزوں کو علیحدہ سے پوائنٹس کی صورت میں لکھا ہے تاکہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو اور آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی نانی ام حکیم بیضہ بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ ٹھیک ہے، کہ آپ حضرت عثمان کی جو نانی تھیں، ان کی والدہ کی والدہ، ان کا نام کیا ہے؟ ام حکیم بیضہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ واقعہ فیل کے 6 سال پیدا ہوئے، یعنی عام الفیل کا جو واقعہ ہے
اس کے گزرے ہوئے 6 سال جو چھٹا سال تھا اس میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا، یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ دو بہت معزز خاندان جو ہیں وہ گردانے جاتے تھے، اور کوئی خاندان ان کے مقابل نہیں تھا۔ بنو ہاشم قریش کے جو دو قبیلے سب سے اہم تھے، ان میں بنو ہاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور بنو امیہ دوسرا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا، دولت کی کثرت کی بدولت غنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ غنی مالدار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دولت کی کثرت کی بدولت آپ غنی کے لقب سے مشہور تھے۔ طلوع اسلام کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 34 برس تھی۔ اس کو بھی ہم سی کیو کے لیے انڈر لائن کریں کہ جب اسلام پھیلا تو اس وقت آپ کی عمر 34 برس تھی۔ قبول اسلام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان 14 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت حاصل کی، یعنی آپ سابقون الاولون جنہیں کہتے ہیں، جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا۔ شروع میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت زید بن حارثہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آپ بہت قریبی تعلق دار تھے، ساتھی تھے، اس لیے آپ بھی انہی شروع کے اصحاب میں شامل تھے، یعنی 14 لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو سب سے پہلے اسلام جنہوں نے قبول کیا۔ نیز آپ رضی اللہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 لوگ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سابقون الاولون ہیں، یعنی شروع کے ہی جو لوگ اسلام جو قبول کیا ان میں آپ کا نام شمار ہوتا ہے۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ کتنے لوگوں کے بعد، تو 14 صحابہ میں، ٹھیک ہے، آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ شادی و ہجرت، قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کی زوجیت میں آئیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کا خاندان بہت غضبناک ہوا، ظاہر ہے کہ اب انہوں نے ایک تو خود بھی اسلام قبول کر لیا اور اسلامی گھرانے میں مسلمان عورت سے شادی بھی کر لی، تو اس پر جو ہے انہوں نے بنو امیہ جو آپ کا خاندان تھا وہ بہت غضبناک ہوا، اور آپ کے خاندان والوں نے انہوں نے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آپ کے چچا جو ہیں وہ آپ کو باندھ کر بہت زیادہ پیٹتے تھے، اس پر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، لیکن جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوٹیشن دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ہجرت کے متعلق کیا فرمایا؟ عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل بیت کے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں خصوصاً فرمایا کہ آپ پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 انبیاء کی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالنورین، ذو کا مطلب ہے والا، نورین 2 نوروں والا، اس کی اب وجہ کیا ہے کہ آپ کی پہلی شادی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں اپنی زوجہ کی علالت کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، یعنی آپ ظاہر حضرت رقیہ بیمار تھیں اور آپ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے ساتھ رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدری صحابہ رضی اللہ میں شمار کیا۔ ذرا آپ کی جو وجہ تھی نہ جانے کی وہ ایسی تھی کہ جس کی بنا پر آپ غزوہ بدر میں شامل نہ ہوئے، لیکن رتبے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ میں ہی شمار کیا۔ انہی دنوں حضرت رقیہ رضی اللہ وفات پا گئیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مغموم رہنے لگے، یعنی غمزدہ ہوئے کہ آپ کی زوجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہا جانے لگا، یا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ ذوالنورین کہلائے، یعنی 2 نوروں والے، کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں باری باری آپ کی زوجیت میں آئیں۔
تو اس حوالے سے علامہ سیوطی یہی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین کے سوا دنیا میں کوئی شخص نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، کہ یہ کتنا آپ کے پاس بڑا اعزاز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری باری دونوں بیٹیاں آپ کی زوجیت میں آئیں، اور اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا۔ جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی اسلامی خدمات دیکھتے ہیں کہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی وہ اسلام کی خدمت کے لیے پیش تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دل کے بھی غنی تھے، یعنی آپ کا مالدار تو تھے ہی تھے، دل بھی آپ کا بہت غنی تھا، آپ ہر وقت مسلمانوں کی امداد کے لیے اور اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے۔ ہر موقع پر انہوں نے اپنے مال سے اسلام کی خدمت کی۔ مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ یہ اب بیٹا جی شارٹ کوسچن یا MCQs دونوں میں پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20,000 درہم میں کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یعنی آپ نے فی سبیل اللہ اب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ نے 20,000 درہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیے کہ تاکہ مسلمان اس میٹھے پانی سے استفادہ کر سکیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کی قیمت بھی حضرت عثمان رضی اللہ نے ادا کی، یعنی جو مسجد نبی کے لیے جگہ ایک 2 یا 3 بچوں کی تھی، وہ جب پسند کی گئی تو اس کی قیمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی۔ غزوہ تبوک میں آپ رضی اللہ نے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار نقد پیش کیے۔ یہ بھی آپ شارٹ کوسچن یا MCQs دونوں میں پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں کیا مال پیش کیا، تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار نقد پیش کیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیت رضوان کا موجب آپ رضی اللہ ہی تھے، یعنی بیت رضوان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے تو راستے میں حدیبیہ کے مقام پر آپ رکے، وہاں پڑاؤ ڈالا اور سفیر کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ وہ ان کو آگاہ کر دیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ لیکن جب بہت دیر تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ واپس نہیں آئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے آپ کو خدا نخواستہ شہید کر دیا ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ساتھ آپ کا قصاص لینے کے لیے ایک بیعت لی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ آپ اس قدر اہمیت کے حامل تھے، اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے کہ آپ کا قصاص لینے کے لیے بیعت لی گئی، اور اسی اسنا میں آپ واپس آ گئے، لیکن اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی کیا گیا۔ اس کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ مجلس شورا کے ممتاز رکن تھے، یعنی جو مشاورت مختلف امور میں جو مشاورت کی جاتی ہے اس میں دونوں خلفاء کے ساتھ آپ جو ہے وہ ہمیشہ پیش رہے۔ جی، اب آپ کی سیاست اور کارنامے دیکھ لیتے ہیں آپ کی حکومت کے حوالے سے۔ تو آپ نے بہت ساری اصلاحات کی، ان میں سب سے پہلے ہے فوجی اصلاحات۔ آپ رضی اللہ نے فوجی اور سول انتظامیہ کے پہلی دفعہ عہدے الگ الگ قائم کیے، ٹھیک ہے نا، الگ الگ کر دیا کہ فوج کو علیحدہ سے ان کی چھاؤنیوں میں لے کر اور سول انتظامیہ جو عام حکومت کو چلاتی ہے اس کا عہدہ الگ کیا۔ مثلا شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ جو شام کے گورنر ہیں، جو نظام حکومت سول کا دیکھیں، وہ حضرت امیر معاویہ کو مقرر کیا۔ بحریہ کے چیف، یعنی آپ نے پہلی دفعہ بحریہ کا قیام کیا جو اگلی ہیڈنگ ہے، اس کے چیف عبداللہ بن قیس رضی اللہ کو بنایا، ٹھیک ہے۔ یہ فوج کا ایک علیحدہ سے بحریہ کا جو قیام کیا تو ان کا کام صرف اور صرف حفاظت کرنا تھی۔ اور عدالت کے قاضی حضرت ابو داؤد تھے، تو آپ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ ان کا عہدہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، ہر سپاہی کے وظیفے میں 100 درہم کا اضافہ کیا۔ کتنا؟ 100 درہم کا، یعنی آپ نے فوج کے حوالے سے بھی ان کو اہمیت دیتے ہوئے سپاہیوں کو، ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ ملک کے دفاع میں پیش ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی بحریہ کا قیام۔ بحریہ اسلامی بحری فوج کا قیام خلافت عثمانی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انڈر لائن دس سینٹینس بیٹا جی،
کہ اسلامی بحری فوج کا قیام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. ٹھیک ہے، بحری فوج جو ہے جو دریاؤں اور سمندروں کی حفاظت کرتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی تحریک پر، یعنی ان کے مشورے پر، ان کی تحریک پر ایک بحری بیڑا تیار ہوا جس کے پہلے امیر البحر عبداللہ بن قیس حارثی تھے. اس کو بھی انڈرلائن کریں بیٹا جی کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں امیر البحر کون تھے؟ عبداللہ بن قیس حارثی. ٹھیک ہے، جنہوں نے 50 بحری لڑائیاں لڑیں اور رومی بحری بیڑے کو شکست فاش دی. یعنی اس وقت روم آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی سلطنت تھی، تو آپ کے دور میں رومی بحری بیڑے کو شکست فاش دی گئی. تو یہ آپ کے دور کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. جی، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جمہوری شورائی نظام بھی قائم تھا، جس طرح کے پچھلے ادوار میں تھا. شورائی نظام، شورا کا آپ کو پہلے بیٹا جی میں مطلب بتا چکی ہوں. شورا کا مطلب ہے مشاورت، باہمی مشورے سے جو کام کیا جاتا ہے. تو جمہوری شورائی نظام یعنی سب کو اس میں رائے دینے کا حق تھا. شورائی نظام حضرت عثمان رضی اللہ نے ورثہ میں پایا تھا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور میں بھی شورائی نظام قائم تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں. لہٰذا یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. اس زمن میں، یعنی اس حوالے سے اس زمن میں آپ رضی اللہ عنہ نے عمال کی مجلس شورا قائم کی. عمال یعنی دیگر صوبوں کے جو سربراہان ہیں ان کی بھی آپ نے ایک باقاعدہ سے مجلس شورا قائم کی. اس مجلس شورا کے باقاعدہ اجلاس دارالخلافہ میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی مدینہ شریف میں آپ جو ہے وہ باقاعدہ ان عمال کو بلاتے اور ان ارکان مجلس سے عموماً آپ تحریری رائے لیتے تھے. اور جب خاص طور پر جب شورشوں کا زمانہ تھا تو آپ نے مدینہ میں گورنروں کا ایک اجلاس بلایا اور سب سے کہا فشیروا علی، یعنی مجھے مشورہ دو کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. آپ زیادہ تر آپ کی جو طبیعت میں نرمی تھی اس سے بہت لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور آپ کے خلاف شورشیں برپا کیں. تو اس حوالے سے آپ نے شورائی نظام میں تمام اپنے جو مشیران ہیں ان سے مشورہ لے کر اس کے مطابق عمل کیا. پھر اس کے ساتھ رعایا کی خبر گیری. آپ رضی اللہ عنہ رعایا کا بڑا خیال کرتے تھے. ممبر پر جمعہ کو مؤذن کی اذان دینے کے بعد تشریف لاتے تو لوگوں کے احوال دریافت فرماتے. یعنی جو اس دوران جو وقفہ ہوتا اس دوران ظاہر جمعہ میں اجتماع بڑا ہوتا ہے تو آپ فرداً سب سے ان کے احوال دریافت فرماتے اور ان کے سفر کے بارے میں حالات پوچھتے، ان کے بارے میں ان کے گھر کے حال احوال دریافت کرتے، خیریت. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ کا اعلان تھا، یعنی آپ نے یہ اعلان فرمایا ہوا تھا کہ لوگ معروف پر عمل کریں، یعنی نیکی پر عمل کریں، منکرات سے بچیں، جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے ان سے بچیں، اور کوئی مسلمان اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے. یعنی آپ نے عام اعلان کیا کہ لوگ کوشش کریں کہ وہ نیکی کے عمل کریں اور برائی سے بچیں، اور ساتھ ساتھ یہ جان لیں کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں اور وہ اپنے آپ میں کوئی بھی اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھے. اس کے ساتھ آپ نے خصوصی بات کیا کی کہ میری حمایت کمزور اور مظلوم کے ساتھ ہے. یعنی آپ میں سے جو شخص کمزور ہے اس کا میں حامی ہوں، اس کا میں مددگار ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بہترین ایک مسلمانوں کے لیے پیغام چھوڑ رکھا تھا کہ اپنے تئیں آپ نیکی کا کام کریں، برائی سے بچیں اور اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہوئے ہمیشہ اعلیٰ رویہ اختیار کریں اور اعلیٰ کام کریں. عمال کا محاسبہ. عمال کہتے ہیں عملہ، جو کام کرنے والے، جو نگران ہیں. عمال کا محاسبہ. آپ رضی اللہ عنہ جائز شکایات موصول ہونے پر عمال کا احتساب کرتے اور ان کی شخصی وجاہت کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے. یعنی اگر ان کے خلاف جو نگران ہیں، جو اس وقت آپ نے جو مقرر کیے ہوئے تھے سربراہان، اگر ان کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو آپ ان کا رعب اور دبدبہ اور ان کی حیثیت کو نہیں خاطر میں لاتے تھے، بلکہ ان کے خلاف جو شکایت ہوتی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر کارروائی کرتے. اور خاص طور پر جب بھی عوام نے کوئی جائز مطالبہ کیا تو اس حوالے سے آپ نے گورنروں کا رد و بدل کیا. اس میں خالد بن عقبہ کو شراب نوشی پر سزا دی. اسی طرح سعد بن ابی وقاص کو
قرض کی ادائیگی نہ کرنے پر معزول کر دیا. یعنی آپ جو ان لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوتی تو اس پر اگر کوئی شکایت موصول ہوتی تو ان کو آپ ان کے عہدوں سے الگ کرتے. اسی طرح ہے رائے عامہ کا احترام. رائے عامہ یعنی عام لوگوں کی جو رائے تھی اس کا بھی آپ احترام کرتے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں روح جمہوریت کو زندہ رکھا. جمہوریت یعنی جس میں تمام لوگوں کو آزادی رائے ہو کہ وہ اپنی بات کہنے کا حق رکھتے ہوں. ٹھیک ہے، تو اپنی دور خلافت میں روح جمہوریت کو زندہ رکھا اور رائے عامہ کا پورا احترام کیا. عوامی شکایات پر گورنروں کو علیحدہ کیا. یعنی اگر ہر شخص کو اظہار خیال کی مکمل آزادی تھی اور عوام حکام پر نکتہ چینی کا پورا حق رکھتے تھے، اور اسی حوالے سے جو ہے اگر کوئی آپ کو شکایت موصول ہوتی تو آپ اس کا محاسبہ بھی کرتے. جیسے عبداللہ بن سعد جو ہیں فاتح افریقہ کو خمس یعنی خمس کا 5واں حصہ انعام دیا، لیکن جب عوام نے اسے ناپسند کیا تو آپ نے ان سے رقم واپس لے لی. اور اس کے علاوہ عوام جو ہے وہ کھلے بندوں سرے عام آپ کی بھی مخالفت کرتے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کی آزادی اظہار رائے پر کبھی پابندی نہیں لگائی، ہمیشہ تحمل اور بردباری کا ثبوت دیا. اس کے بعد ہے جی رفاہ عامہ کے کام، یعنی عام لوگوں کی بھلائی کے کام بھی آپ نے کیے. خلافت عثمانی میں رعایا کی فلاح اور سہولت کے لیے سڑکیں، پل، مسافر خانے بنائے گئے. یعنی جو لوگوں کی بھلائی کے کام ہیں، لوگوں کی آمد و رفت کے لیے سڑکیں بنائیں، پل بنائے اور لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے مسافر خانے بنائے گئے. راستوں میں میٹھے پانی کے کنویں کھدوائے گئے. مدینہ منورہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند بنوائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مدینہ منورہ کے راستے میں موقع سے یعنی جگہ جگہ چوکیاں قائم کی، سرائے بنائے اور چشمے تیار کروائے. یعنی راستے میں لوگ محفوظ سفر کریں. آپ نے وقفے سے چوکیاں قائم کی تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنا سفر محفوظ طریقے سے کر سکیں. آپ کی دینی خدمات کیا ہیں؟ دینی خدمات آپ رضی اللہ نے کثیر دینی خدمات انجام دیں. یعنی سب سے پہلے تو بڑی آپ کی دینی خدمت کیا تھی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مصحف پر متفق اور جمع کیا. یعنی جو نیچے آپ کی ہے مصحف صدیقی کے جو نقول تیار کی وہ آگے تفصیل آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا علم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ بنوایا. یعنی آپ نے اس کی دوبارہ سے تعمیر کروائی اور 10 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد اینٹ، چونا، پتھر اور سب چیزیں استعمال کرنے کے بعد ایک مستحکم مسجد تیار کی گئی. ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ کچی جو ہے اس کی چھت کھجور کی تنوں سے رکھی گئی تھی، فرش بھی کچا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کی توسیع بھی کی گئی. ٹھیک ہے، اس کے طول میں جو ہے 50 گز کا اضافہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ اس کو پختہ بنایا گیا. یعنی مٹی اور اس کے ساتھ اینٹ، چونا، ان سب سے مستحکم قسم کی تعمیر کی گئی. پھر اس کے بعد ہے جی خدمت قرآن. حضرت عثمان رضی اللہ کے عہد میں مختلف ممالک کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں بھی فتوحات ہوئیں، آپ کے دور میں بھی مزید فتوحات ہوئیں، تو اس میں اسلام عرب سے لے کر عجم میں پھیلا، یعنی جن کی مادری زبان عربی نہ تھی. اسی بنا پر قرآن کی تلاوت میں عرب قبائل اور عجمی نو مسلموں کی طرف سے اختلافات کا ظہور ہوا. ظاہر ہے کہ جو عجمی آپ کو پتہ ہی ہے جو غیر عرب ہیں، جن کی زبان عربی نہیں ہے، تو ان کا تلاوت میں جو قراتیں مختلف تھیں اس پر ان کا آپس میں اختلاف ہونے لگا. اور یہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے آ کر آپ کو آگاہ کیا تھا، جو عراق میں محاذ پر گئے ہوئے تھے، آرمینیا کے محاذ پر، کہ اس طرح سے لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر مصحف صدیقی یعنی حضرت بکر صدیق کے دور میں جو ایک نسخہ لکھا گیا تھا قرات قریش پر، اور وہ حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا، آپ نے ان سے لیا، اس کی نقول تیار کی گئی جو لغت قریش میں تھا اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھجوا دی گئی. اور آپ نے باقاعدہ سے تمام صوبائی گورنروں کو یہ تاکید کی کہ تمام لوگ اسی نسخے سے نقول تیار کریں اور آئندہ صرف اور صرف قرات قریش پر ہی قرآن پڑھا جائے گا.
تو اس حوالے سے آپ نے تمام لوگوں کو ایک ہی قرات پر جمع کر دیا، ٹھیک ہے نا، قرات قریش پر، اور آپ نے احتیاطاً یہ حکم دیا کہ باقی نسخے جلا دیے جائیں تاکہ دوبارہ سے یہ آپس میں اختلاف نہ ہو سکے اور سب کے پاس ایک ہی قرات پر مشتمل قرآن شریف ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ نوشت و کتابت کی حد تک انہوں نے قرآن مجید میں وحدت کا رنگ پیدا کر دیا، یعنی جو لکھا گیا تو وہ قرات قریش پر لکھا گیا اور سب لوگ اسی سے پڑھنے لگے، تو اس حوالے سے آپ نے تمام امت کو ایک جگہ جمع کر دیا، اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو جو جتنا بھی سبق آج پڑھایا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، ان کا تعارف پڑھایا، ان کی اسلام سے پہلے کے جو حالات تھے، اور اس کے ساتھ صرف اور صرف ایک حصہ بھی ہم نے ان کا کور کیا ہے، ان کے دور خلافت میں ان کا نظام حکومت۔ تو انشاءاللہ اگلے حصے میں باقی ان کا دور پڑھیں گے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو شورشیں ہوئیں، جو آپ کے خلاف سازشیں ہوئیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے، آپ کی شہادت کا واقعہ تفصیل سے پڑھیں گے، اور سیرت و کردار۔ تو یہ بیٹا جی جتنا سبق آپ کو پڑھایا ہے، اس سبق کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے آپ نے درج ذیل سوالات کے جوابات جو ہیں وہ کاپیز پہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کے جواب میں آپ کو ساتھ میں بتا بھی چکی ہوں۔ اس کا مقصد یہی ہے سوالوں کے جواب کرنے کا، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں جو شارٹ کوسچنز کے صورت میں آتے بھی ہیں، اور آپ کے کورس میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو آپ کے پیپر میں نمبر ہیں وہ 40 نمبر ہیں صرف اور صرف مختصر سوال جوابات کے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کوشش کریں کہ اس میں سے اور بھی جتنے سوال بنتے ہیں وہ آپ بنا کر لکھیں تاکہ آپ اس کو پورے سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں۔ تو پہلا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جو آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ باری باری آپ نے نکاح کیا، اس وجہ سے آپ نے ان کا نام بھی لکھنا ہے اور بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی خدمات تحریر کریں۔ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا اسلامی خدمات کی، مسجد نبوی کے حوالے سے اور دیگر جو آپ نے کام کروائے وہ آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بحری بیڑے کا امیر کس کو مقرر کیا؟ یعنی آپ کا پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کا یہ سب سے بڑا اہم کارنامہ ہے کہ آپ نے بحری بیڑا بنایا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سمندری حدود کی حفاظت کا یہ کام کیا گیا تھا، اور پھر آپ نے ان کے جو امیر جس کو مقرر کیا ان کا نام لکھنا ہے۔ پھر ہے جی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی آپ نے اس کی وجہ بتانی ہے۔ آپ کو بتا دیا کہ قرآن کو جو آپ نے ایک قرات پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ آپ نے اس کی وجہ بتانی ہے۔ پھر ہے جی، آپ رضی اللہ عنہ کی ہجرت حبشہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہجرت کی تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انبیاء کے ساتھ بتایا کہ ان انبیاء کے بعد آپ واحد صحابی ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی، وہ آپ اس میں وہ سارا اس کا آنسر لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ آپ نے یہ سارا کام اپنے موضوع کا نام لکھ کر اور اس کو تحریر کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ اس کو پچھلا حصہ پڑھا ہوگا تو آپ کو باقی یاد کرنا اور سننا آسان ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔